میں ہوں نوید اختر ہاشمی، اور جیسا کہ ذوق ٹی وی پہ ہماری کام کی بات جاری ہے، تو آج قسط نمبر 75 لے کے حاضر ہوا ہوں۔ تو ایک لائن میں انٹروڈکشن دیتا چلوں گا، یہ کام کی بات ہے کیا؟ کام کی بات وہی ہے جو کسی سے ہم نے سنی ہے، کہیں ہم نے دیکھی ہے، کوئی ہماری آپ بیتی ہے یا کسی کی آپ بیتی ہے جو ہم تک پہنچی۔ ایکچولی کام کی بات ایک ٹرانسفارمیشن آف نالج ہے، یہ علم کی بات ہے جو ہم ٹرانسفر کر رہے ہیں آپ تک، جو ہم کہیں سے سنتے ہیں تو آپ تک پہنچا دیتے ہیں۔ البتہ یہ ساری باتیں آن دا ریکارڈ لانی اس لیے ضروری ہیں کہ ایک ہی جگہ پر آپ کو بہت سی حکمت کی باتیں مل سکیں۔ تو چلتے ہیں کام کی بات کی طرف۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک جو فادر تھا وہ کوئی کام کر رہا تھا، اسائنمنٹ کر رہا تھا، مگر بچہ بار بار اس کو ڈسٹرب کر رہا تھا، تو بچہ تنگ کر رہا تھا بار بار، تو فادر نے اس کو ایک دو دفعہ جھڑکا، مگر جھڑکنا اچھی بات نہیں ہے، تو بار بار اسے روکا کہ بیٹا رک جاؤ، ابھی کام کر رہا ہوں، مگر بچہ ہوتا ہے، بچے کی سمجھ نہیں اتنی ہوتی، بچے جو ان سے ہوتے ہیں جب ان کو کھیلنے کا یا ساتھ ٹائم گزارنے کا یعنی کہ دل کرتا ہے تو وہ کسی کی بات نہیں سنتے۔ خیر، فادر نے تھوڑی سی پریشانی فیل کی، تو اس نے دیکھا کہ وہاں نا دیوار کے اوپر ایک نقشہ لگا ہوا تھا پوری دنیا کا، تو وہ چارٹ کیلنڈر اتارا اور اس کے کیلنڈر جو سا تھا اس کو اس نے پکڑا اور اس کو کہا کہ بیٹا یہ دیکھو، اور اس کو پھر پھاڑ دیا اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ تو اس نے ٹکڑے کافی کر دیے، 15 16 17 18 ٹکڑے کر دیے اس کے کیلنڈر کے ٹکڑے پکڑا کے بچے کو کہا کہ بیٹا جاؤ جا کے نا اس کمرے میں جا کے اس کیلنڈر کو جوڑ کے لاؤ۔ ٹکڑے کافی سارے کر دیے اس نے، تو بچہ نے کہا اچھا پاپا، وہ چلا گیا۔ بچہ چھوٹا تھا، اس کو ایکٹیویٹی مل گئی، وہ جا کے کام کرنے لگ پڑا۔ تو فادر اپنے کام میں بیزی ہو گیا، مگر ابھی 5 منٹ بھی نہ گزرے تھے کہ وہ بچہ جو سا تھا وہ ساری تصویر جوڑ کے لے آیا۔ جو ساری تصویر جوڑ کے لے آیا، ٹیپ لگا کے اس نے تصویر جوڑی، تو جوڑ کے لے آیا، تو اس کے فادر نے جب دیکھا کہ تصویر جڑی ہوئی تھی، وہ حیرت میں پڑ گیا کہ اتنی جلدی تصویر کیسے جڑ سکتی ہے۔ چھوٹا سا بچہ ہے، 5 سال کا 6 سال کا بچہ ہے، اور اتنی زیادہ اسکلفل، یعنی کہ اتنے بچے سے ایکسپیکٹ نہیں کیا جا سکتا کہ اتنی اسکل اس میں ہو سکتی ہے کہ وہ اتنا ایکوریٹلی جوڑ لینا، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ ٹھیک ہے، تو وہ کیونکہ دنیا کا نقشہ ہے، آفٹر چھوٹے چھوٹے ملک ہیں، ان کو آپس میں ملانا بڑا مشکل تھا، تو بندہ بڑا پریشان ہوا۔ اس نے کہا بیٹا آپ نے اتنی جلدی یہ کیسے جوڑ لی؟ یہ تو ناممکن ہے، یہ تو جڑ ہی نہیں سکتی اتنی جلدی، کسی نے آپ کی ہیلپ کی؟ اس نے کہا نہیں پاپا، میری ہیلپ کسی نے کی، ماما تو کھانا بنا رہی ہیں اور میں ادھر کھیل رہا تھا آپ کے ساتھ۔ تو اس کے پاپا نے کہا پھر یہ تم نے جوڑی کیسے؟ اس نے کہا پاپا اس کی بیک سائڈ کے اوپر قائد اعظم کی تصویر بنی ہوئی تھی، وہ قائد اعظم کی تصویر میں نے دیکھی ہے، تو اس کو میں نے آپس میں ملایا، جیسے ملایا تو وہ بڑی جلدی جڑ گئی اور میں بنا کے لے آیا۔ اس کا باپ حیران رہ گیا کہ واقعی اگر یہ ملکوں کو جوڑتا تو بہت مشکل تھا، مگر قائد اعظم کی تصویر جو سی تھی اس کے ٹکڑے زیادہ نہیں ہوئے تھے، اس کے 5-7 ٹکڑے ہی ہوئے تھے مین، ٹھیک ہے، تو وہ اس نے آپس میں ملائے اور تصویر جوڑ کے لے آیا۔ اچھا، یہ تو یہاں تک کی بات ہے کہ وہ بچے کی اسکل سے بڑا خوش ہوا، اس نے بچے کو انعام دیا، مگر اب کیا ہے اس میں ہمارے لیے سبق؟ کیا اس میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ہمیشہ جب کوئی پریشانی یا ٹربل آتی ہے تو ہم اس کا ایک رخ دیکھتے ہیں، ہم اس رخ کے اوپر کام کرتے ہیں، تو ہو سکتا ہے وہ کام بہت مشکل ہو جاتا ہو، وہ بڑا لمبا چوڑا کام ہو، دوسری بات ہے وہ بڑا تکلیف دہ کام بن جائے ہمارے لیے، بڑی ٹینشن والا کام بن جائے، مگر ہو سکتا ہے اس کا کوئی دوسرا رخ ایسا ہو کہ جس سے وہ کام آسانی سے نپٹ جائے، یا وہ مشکل یا وہ پریشانی آسانی سے ختم ہو جائے، تو ہم دوسرے رخ کی طرف کم دیکھتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو بنانے کا فوکس یہ ہے ہمارا کہ زندگی کو ایک رخ سے نہیں دیکھا جا سکتا، پرابلمز کو، ٹربلز کو، پریشانیوں کو ایک رخ سے نہیں دیکھا جا سکتا۔ جب ہم ان کو ملٹیپل رخ سے دیکھتے ہیں تو ہمیں کوئی نہ کوئی ایسا رستہ ضرور مل جاتا ہے جو آسانی کی طرف لے جاتا ہے، اور وہ کام مسئلہ، وہ ہمارا جو سا پرابلم ہے وہ حل ہو جاتا ہے۔ دیکھیں یہ زندگی ہے، اس میں پریشانیاں بھی آئیں گی، پرابلمز بھی آئیں گی، مگر ہم نے ان کو ڈیل کرنا ہے۔ کئی دفعہ تو کیا ہوتا ہے کہ شیئرنگ سے بھی پرابلمز حل ہو جاتے ہیں، کئی دفعہ ہم اچھے اور مخلص لوگوں کے ساتھ اگر آپ شیئر کریں گے اپنی پرابلم تو وہ ضرور سلوشن دیں گے، مگر جو مطلبی ہوں گے وہ پرابلم میں کوئی ایسی بات کر دیں گے کہ وہ آپ کا رستہ لمبا کر دیں گے، وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ آپ منزل پہ پہنچے، وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ آپ جو سا ہے یہ کام ختم کر سکیں، مگر اگر مخلص لوگ ہوں گے تو وہ آپ کی آسانیاں پیدا کریں گے، آپ کے لیے مشکلیں دور کریں گے۔ اس لیے مخلص لوگوں کا زندگی میں ہونا بہت ضروری ہے،
اور دوسری بات ہے ایک اینگل سے سوچنا جو ان سا ہے وہ بالکل غلط ہے. ہر طرح سے سوچنا چاہیے انسان کو اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے. مجھے امید ہے کہ یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو شیئر کیجیے اور اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اپنے اسٹوڈنٹس کو ریکمینڈ کیجیے. بہت بہت شکریہ جی. اللہ حافظ.